اچھا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں اور بیت المقدس کی تعمیر، کتنی بار بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے تاریخ میں، تاریخ دنیا میں، اور بیت اللہ شریف کی کتنی بار؟ ہم تک آج تک یعنی بیت اللہ شریف کی جو تعمیر، یہ جو خانہ کعبہ کا ماڈل کھڑا ہے، اس کی تعمیر 11 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تعمیر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، جیسے میں نے ابھی عرض کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم فرمایا، تو سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام کو اس کی تعمیر و مرمت کا حکم دے دیا، آدم علیہ السلام نے پھر تعمیر فرمائی۔ اور تیسرے نمبر پر شیث علیہ السلام نے، جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے اس کی تعمیر اور مرمت فرمائی، نمبر 3۔ اور چوتھے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام نے، جو نوح علیہ السلام کی طوفان میں منہدم ہو گیا تھا خانہ کعبہ، شہید ہو گیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی بار خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر، اس کی بنیادیں بھی ختم ہو گئی تھی، تو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر۔ ہاں، تو یہ ہے چوتھی تعمیر۔ اور پانچویں تعمیر ہے قبیلہ جرہم۔ قبیلہ جرہم والوں نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر 5ویں بار تعمیر کی تھی۔ اور چھٹی تعمیر ہے عمالقہ قوم والوں نے بھی اس کی تعمیر کی تھی۔ اور 7ویں تعمیر کی ہے قصی بن کلاب، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہیں، انہوں نے۔ اور پھر 8ویں تعمیر ہے قریش، اہل قریش نے تعمیر کی تھی۔ اہل قریش نے ہی، ان کے بارے میں ہے کہ اہل قریش نے خانہ کعبہ کو 2 منزلہ بنایا، 2 منزلہ بنا کے پھر وہ بنا نہیں سکے، پھر حتیم کو خانہ کعبہ سے الگ کر دیا، اور پھر مغربی دروازے کو بند کر دیا، اور مشرقی دروازے کو اونچا کر دیا، 8 فٹ اونچا کر دیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو شہید کر دوں، پھر دوبارہ اس کی اثر نو تعمیر کروں، جس طرح تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یعنی دونوں دروازے کھول دیتا ہوں اور مشرقی دروازہ نیچے کر دیتا ہوں اور حتیم کو بھی شامل کر دیتا ہوں۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ پھر میرے بعد میری سنت سمجھ کے ہر آنے والا بادشاہ اور ہر آنے والا حکمران سعادت سمجھ کر خانہ کعبہ کو شہید کر دے گا، پھر تعمیر کرے گا، اگلا بادشاہ آ جائے گا، شہید کر دے گا، پھر تعمیر کرے گا، اگلا بادشاہ آئے گا، پھر سعادت سمجھ کر دوبارہ تعمیر کرے گا، یہ کھلونا بن جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ ہے 5ویں بار۔ اچھا، یہ 5ویں اس میں قریش نے 5ویں بار کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 6ٹی مرتبہ عبداللہ بن زبیر، یہ 9ویں مرتبہ ہے، چھوٹے میں نے غلطی کی، وہ 8ویں مرتبہ اور یہ 9ویں مرتبہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر فرما لیا، اور بمشورہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اور مشورے کے مطابق، وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری سنت سمجھ کے پھر اس لوگ اس کو کھلونا بنا دیں گے، تو ہم ابھی دوبارہ سے بنا دیں گے۔ پھر انہوں نے دوبارہ بنائی، بالکل سیم اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی، تمنا تھی، یعنی جو مغربی دروازہ بند تھا اس کو بھی کھول دیا، اور مشرقی دروازہ جو 8 فٹ اونچا تھا اس کو بھی نیچے کر دیا، اور حتیم کو بھی ملا دیا۔ یہ ہے 9ویں مرتبہ۔ پھر 10ویں مرتبہ پھر چڑھائی کر دی حجاج بن یوسف نے، جو عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کر دیا، خانہ کعبہ کو شہید کر دیا۔ پھر کہا بس اس کو موقع ملنا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو انہوں نے کیوں کر دیا، تو جناب انہوں نے دوبارہ عبد الملک، خلیفہ تو عبد الملک تھا نا، یہ اس کا گورنر تھا، حجاج بن یوسف ظالم الامت جسے کہتے ہیں،
اس کی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر ان کا لقب تھا الحمار، حمار لقب تھا بدتمیز کا، اس کے کہنے پر یہ ہے 10ویں مرتبہ۔ پھر 11ویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن سلطان احمد خان نے، جو ترکی خلافت عثمانیہ کے ترکی کے جو سلطان تھے، سلطان مراد بن سلطان احمد خان رحمہ اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی آبائہ وعلی اجدادہ، عظیم لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ 11 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر۔